السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت حبشہ، یہاں سے آج ہمارا سبق ہے، لیکن سبق سے پہلے چند باتیں، چونکہ ایک دو دن سے سبق آپ کے سامنے نہیں آ پایا، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اور آگے یہ کوشش رہے گی کہ ہر دن آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی سبق آ جائے۔ لیکن سبق سے پہلے کچھ سوالات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کی طرف ہمارا اکثر ذہن نہیں جا پاتا، سبق پڑھتے پڑھتے، کتاب میں پڑھتے پڑھتے ان سوالوں کی طرف ہمارا ذہن نہیں جا پاتا، تو انہی سوالات کو ہم منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے جوابات آپ اپنی جگہ تلاش کر کے رکھیں۔ پہلا سوال ہے، مشرکین نے کس صورت میں صلح کی پیشکش کی تھی؟ مشرکین نے کس صورت میں صلح کی پیشکش کی تھی؟ یعنی کون سی صورت انہوں نے ایسی پیش کی کہ جس میں انہوں نے صلح کی پیشکش کی، وہ کیا صورت تھی؟ سوال نمبر 2 یہ ہے، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاص بن وائل کا خاتمہ کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن عاص بن وائل کا خاتمہ کب ہوا، یعنی کس وقت ان کا خاتمہ ہوا؟ سوال نمبر 3، زمانے جاہلیت میں مکہ والوں نے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ اپنا رکھا تھا؟ زمانے جاہلیت میں مکہ والوں نے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ اختیار کر رکھا تھا؟ سوال نمبر 4، مشرکین مکہ نے کس نیک آدمی کا بت بنا لیا تھا؟ مشرکین مکہ نے کس نیک آدمی کا بت بنا لیا تھا؟ سوال نمبر 5، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے کیا جملہ فرمایا تھا؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے کیا جملہ کہا تھا یا کیا جملہ فرمایا تھا؟ سوال نمبر 6، قرآن کریم نے شرکیہ عبادت کی صورت میں صلح کی پیشکش کو مسترد کر دیا، تو یہ بات قرآن کریم کی کس صورت میں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن کریم نے شرکیہ عبادت کی ہر اس صورت کو مسترد کر دیا جس سے توحید و رسالت پر ضرب آ رہی ہو، تو یہ قرآن کریم کی کس صورت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ سوال نمبر 7، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کے بعد ایک ٹکڑا تو جبل ابی قبیس اور دوسرا ٹکڑا کس طرف چلا گیا تھا، اس جگہ کا نام بتائیے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد ایک ٹکڑا تو جبل ابو قبیس اور دوسرا ٹکڑا کس طرف چلا گیا تھا، اس جگہ کا نام تحریر فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت حبشہ، تیری راہ میں وطن بھی قربان۔ سوال، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی علاقے یا ملک کے اندر جب کفار کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے اور وہاں احکامات خداوندی اللہ تعالیٰ کے احکامات، فرائض، نماز، زکوٰۃ، باقی چیزیں پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو ایمان کی حفاظت کی خاطر وطن چھوڑ کر کسی ایسے علاقے کی طرف چلے جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے جہاں انسان آزادی کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ ملازمت یا دنیاوی مقصد سے وطن چھوڑنے کو ہجرت نہیں کہہ سکتے۔ سوال، مسلمانوں نے پہلی ہجرت کب اور کس ملک کی جانب کی؟ جواب، مسلمانوں نے پہلی ہجرت سن 5 نبوی میں حبشے کی طرف کی۔ نبوی کا مطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد 5ویں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 5ویں سال، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 45 سال کی تھی، اس وقت مسلمانوں نے حبشے کی طرف پہلی ہجرت فرمائی۔ سوال، پہلی ہجرت میں کل کتنے مسلمان شریک تھے؟ جواب، پہلی ہجرت حبشہ میں کل 16 آدمی شریک تھے، جن میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں۔ یہ حضرات کچھ عرصے کے بعد یہ خبر سن کر واپس ہو گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ خبر جھوٹی تھی۔ مکہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی۔ سوال، حبشہ کی جانب دوسری ہجرت میں کل کتنے مسلمان شریک تھے؟ گویا کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک تو سن 5 نبوی میں، دوسری یہ ہجرت ہے۔ سوال، حبشہ کی جانب دوسری ہجرت میں کل کتنے مسلمان شریک تھے؟ جواب، ہجرت ثانیہ کا مطلب ہے دوسری۔ ہجرت ثانیہ میں 86 مرد اور 17 عورتیں شریک تھے۔ سوال،
ہجرت حبشہ کے بعد صحابہ کرام کے تعاقب میں، تعاقب کے معنی پیچھا کرنے میں، تعاقب میں قریش نے کس کو روانہ کیا؟ جواب، قریش نے عمر بن عاص، یہاں پر یہ عمر ہے کیونکہ اس کے بعد واو لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ عمر ہے، اگر واو نہ ہوتا تو پھر یہ عمر ہے۔ عمر بن عاص عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ روانہ کیا، جہاں انہوں نے بادشاہ اور اس کے درباریوں کو ہدیہ اور نذرانے دے کر خریدنا چاہا، لیکن بادشاہ نے مسلمانوں کو مل کر خود صورتحال دریافت کی، یعنی ان سے صورتحال پوچھی، جس کے جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے خوبصورت انداز میں اسلام کا تعارف پیش کیا۔ سوال، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کیا تقریر کی تھی؟ اس کا مختصر خلاصہ بتائیے۔ جواب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہل اور ناداں تھے، بتوں کو پوجتے اور مردار کھاتے، مردار یعنی ناپاک جانوروں کو کھایا کرتے تھے، جو حلال طریقے پر ذبح نہ کیا ہوا ہو اس کو بھی کھاتے تھے، بے حیائیوں میں مبتلا تھے، جوا اور شراب نوشی میں غرق تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب پینے میں غرق تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک پیغمبر بھیجا، اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، ہمیں خون ریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم دیا، خون ریزی خون گرانے سے یعنی قتل و قتال سے، خون ریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم دیا، کسی پاک دامن پر تہمت لگانے سے ہم کو منع کیا، اس نے ہمیں حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس نے ہمیں تمام بے حیائیوں سے، یتیم کا مال کھانے اور پتھروں کو پوجا کرنے سے منع کیا، یعنی بت پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا۔ سوال، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو کون سی سورت سنائی؟ نجاشی کون تھا؟ یہ حبشہ کا اس وقت بادشاہ تھا نجاشی۔ جواب، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا، بادشاہ اور تمام درباریوں کے آنسو نکل آئے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تلاوت ختم فرما چکے تو نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے ایک ہی چشمے سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر آیا ہوا ہے، اور قریش کے وفد سے صاف طور پر یہ کہہ دیا، وفد کس کو کہتے ہیں؟ قریش نے جو جماعت بھیجی تھی نا 2 آدمیوں کی شکل میں، اس کو وفد کہتے ہیں، اور قریش کے وفد سے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا اور نہ اس کا کوئی امکان ہے۔ یوں عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بادشاہ کے دربار سے بے نیل مرام واپس ہو گئے۔ نیل مرام، نیل کے معنی ہے پانا، مرام کے معنی ہے مقصد کو پانا، تو مقصد کو پائے بغیر، مقصد کو حاصل کیے بغیر واپس ہو گئے۔ سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تو آپ کو کس نے اور کہاں اور کیا کہہ کر روکا؟ آپ کو کس نے اور کیا کہہ کر روکا؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے ہجرت کرنے سے اس وقت روکا؟ جواب، اس زمانے میں جب کہ مسلمان شعب ابی طالب میں محصور تھے، شعب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام تھا جہاں پر مسلمانوں کو بند کیا گیا تھا، محصور کے معنی قید تھے۔ حضرت ابوبکر حبشہ کی جانب ہجرت کی نیت سے نکلے، راستے میں قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے شہر کے لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ابن الدغنہ نے کہا، تم جیسا آدمی نکلتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے، یعنی تم جیسے آدمی کو کوئی نہیں نکال سکتا اور نہ آپ خود نکلتے۔ تم صلہ رحمی کرتے ہو، صلہ رحمی رشتہ داری کو جوڑتے ہو، تم صلہ رحمی کرتے ہو، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، ناتوانوں کو سہارا دیتے ہو، لوٹ جاؤ، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، یعنی میں آپ کی پناہ اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر کے اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت شروع کرنے کی وجہ سے
قریش کے دباؤ میں آ کر اپنی امان کو واپس لے لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہاری امان اور پناہ کو واپس کرتا ہوں اور صرف اللہ عز و جل کی امان کے معنی حفاظت، امان اور پناہ میں پناہ پر راضی اور قانع ہوں۔ قانع کے معنی قناعت کرنے والا، اکتفا کرنے والا۔ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر ہی اکتفا کرنے والا ہوں، میں کسی دوسرے آدمی کی حفاظت میں نہیں آؤں گا۔ عمر کا قبول اسلام۔ سوال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کون سے سن میں اسلام قبول کیا تھا؟ جواب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سن 6 نبوی میں اسلام قبول کیا تھا۔ سن 6 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 46 سال کی۔ سوال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبولیت اسلام کا حقیقی سبب کیا بنا؟ یعنی انہوں نے جو اسلام قبول کیا اس کا سبب کیا بنا؟ جواب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا حقیقی سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بنی۔ حقیقی سبب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس ارادے سے گھر سے نکلے تھے؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن راہ کے معنی راستہ، لیکن راہ میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا محمد کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا پہلے اپنی گھر کی خبر لے لو، تمہارے بہنوئی سعید بن زید اور بہن فاطمہ بنت خطاب دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر غصے میں بھرے ہوئے بہن کے گھر پہنچے۔ بہنوئی کے معنی ہے بہن کا شوہر۔ بہن کے شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ بہنوئی۔ یمس اس کاشر پٲٹھۍ کیا چھِ ونان؟ بیملال۔ غصے میں بھرے ہوئے بہن کے گھر پہنچے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کے جسم سے خون بہہ پڑا۔ بہن جذبہ ایمانی سے سرشار تھی۔ سرشار یعنی اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، ایمانی جذبہ ایمانی سے سرشار تھی۔ بول اٹھی عمر تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم ہرگز اسلام سے نہ پھریں گے۔ عمر بہن کا خون آلود منظر دیکھ کر شرما گئے، یعنی ان پر خون لگا ہوا تھا حضرت عمر کے مارنے کی وجہ سے، اور کہا اچھا جو کتاب تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت خباب جو مکان کے کسی کونے میں چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے، صحیفہ کو ہاتھ میں لیا۔ صحیفہ سے مراد قرآن پاک، جس میں اس وقت قرآن پاک لکھا ہوا تھا۔ صحیفہ کو ہاتھ میں لیا، سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا۔ بے ساختہ ایمان دل میں اتر گیا اور اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچ کر کلمہ طیبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ سوال، حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں میں کیا تبدیلی آئی؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو مسلمانوں کی عزت اور اسلام کا غلبہ شروع ہوا۔ وہ کہ 2 چیزیں، مسلمانوں کی عزت اور غلبہ شروع ہوا اور حق اور باطل واضح ہوا، حق اور باطل ظاہر ہوا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا۔ فاروق کا معنی ہے فرق کرنے والا، کیونکہ آپ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا، اس لیے آپ کو فاروق کہا گیا۔ مقاطع بنو ہاشم، قطع تعلق، ترک تعلق۔ مقاطع کے معنی ہے تعلق کو ختم کرنا۔ بنو ہاشم کا بائیکاٹ، جس کو آپ بائیکاٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوال، قریش نے مسلمانوں کے متفقہ بائیکاٹ کی قرارداد کو کون سے سال میں پاس کیا؟ قریش نے مسلمانوں کے متفقہ بائیکاٹ کی قرارداد کو کون سے سال پاس کیا؟ یعنی جو تحریر انہوں نے لکھی تھی اس کو قرارداد کہتے ہیں۔ اس قرارداد کو، اس تحریر کو کب پاس کیا گیا؟ جواب، قبائل قریش، قبیل ان کی جمع ہے قبائل، قبیلہ ایک قبیلہ، قبائل بہت سارے قبیلے، قبائل قریش تو قریش کے قبیلے، قریش کے قبائل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان اور بنو ہاشم اور ان کے حامیوں سے، حامی کے معنی ان کے مددگار، ان کے دوست، ان کے حامیوں سے تمام تعلقات منقطع کرنے کا، منقطع معنی ختم کرنے کا، منقطع کرنے کا تحریری معاہدہ سن
7 نبوی میں تحریر کیا تھا، تحریری ریٹن جو لکھا ہوا تھا سن 7 نبوی میں کیا تھا۔ یہ تحریر خانہ کعبہ میں آویزاں کی گئی تھی، آویزاں کے معنی لٹکائی گئی تھی۔ سوال، بائیکاٹ کی تحریر کس نے لکھی تھی اور اس نے اس کو کیا، اور اللہ نے اس کو کیا سزا دی، اور اللہ نے اس کو کیا سزا دی؟ جواب، معاہدے کی تحریر، جواب معاہدے کی تحریر منصور بن عکرمہ نے لکھی تھی، منصور بن عکرمہ نے لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی انگلیاں شل کر دی، یعنی ختم کر دی، بیکار ہو گئی اس کی انگلیاں، شل کر دی، اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ سوال، شعب ابی طالب کی قید میں رہ کر مسلمان کیا کھا کر گزر بسر کرتے تھے؟ مسلمان کیا کھا کر گزر بسر کرتے تھے؟ جواب، ان 3 سالوں میں مسلمانوں نے کیکر کے پتے کھا کر زندگی بسر کی۔ بعض لوگ کبھی کبھار چوری چھپے کچھ کھانے کا سامان بھیج دیتے، جیسے کہ حکیم بن حزام وغیرہ، اس سے مسلمان کچھ دن تک کام چلا لیتے تھے۔ سوال، شعب ابی طالب میں مسلمان کتنے عرصے محصور رہے، یعنی کتنے عرصے تک قید رہے، بند رہے؟ جواب، مسلمان سن 7 نبوی سے 10 نبوی تک تقریباً 3 سال اس گھاٹی میں محصور رہے، 3 سال تک شعب ابی طالب میں مسلمان قید رہے۔ گھاٹی کس کو کہتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے درمیانی جو جگہ ہوتی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گھاٹی۔ سوال، شعب ابی طالب کی محصوری کیسے ختم ہوئی، یہ قید کیسے ختم ہوئی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کے کاغذ پر ایک کیڑا مسلط کیا جس نے وہ ساری تحریر چاٹ کر ختم کر دی۔ مثلا اس پر کاغذ کیوں کاغذ کھیون چھو، اسی طرح اس پر ایک کاغذ اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط کروا دیا جس نے اس تحریر کو ختم کر ڈالا۔ نیز ہشام بن عمر، زہیر ابن امیہ، مطعم بن عدی، زمعہ بن اسود اور ابو البختری نے بھی مل کر اس ظالمانہ عہد نامے کو ختم کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تفصیلات کے لیے سیرت کی معتبر بڑی کتابیں پڑھیں۔ عام الحزن، عام کے معنی ہے سال، حزن کے معنی ہے غم، غموں کا سال، عام الحزن غموں کا سال۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال، کیونکہ اس سال عام الحزن میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سوال، حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ جواب، شعب ابی طالب سے نکلنے کے چند ہی دنوں کے بعد سن 10 نبوی، اس وقت گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 50 سال۔ سن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا، 3 دن بعد حضرت خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سوال، ابو طالب کون تھے؟ جواب، ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، ہر موقع پر آپ کا دفاع کرتے اور مشرکوں کی ایذاؤں کے معنی تکلیف اور مشرکوں کی ایذاؤں سے آپ کو بچاتے رہے، مگر بدقسمتی سے ان کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ سفر طائف۔ سوال، دعوت اسلام کے لیے آپ علیہ السلام نے طائف کا سفر کب کیا، یعنی اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا تھا؟ جواب، آپ علیہ السلام کا جب مکے میں کوئی غم گسار نہ رہا تو سن 10 نبوی میں مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر آپ نے طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے سفر فرمایا۔ کب؟ سن 10 نبوی میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 50 سال۔ سوال، اہل طائف، اہل میں نے والے، طائف والے، طائف والوں نے، اہل طائف نے آپ کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ جواب، طائف کے سردار عبد یالیل، مسعود، حبیب، ان تینوں لوگوں نے کلمہ حق کو سننے کے بجائے سختی کے ساتھ آپ کو جواب دے دیا، نیز گستاخی کی اور اوباش بازاری لڑکوں کو پیچھے لگا کر آپ پر پتھر برسائے۔ اوباش کہتے ہیں گنڈوں کو، جو گنڈے ہوتے ہیں ڈاکو قسم کے، اور اوباش بازاری لڑکوں کو پیچھے لگا کر آپ پر پتھر برسائے، آپ کا مذاق اڑایا۔ ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو بدبخت آپ کے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر کے دوبارہ پتھر برساتے۔
سوال، سفر طائف میں آپ علیہ السلام کے ہمراہ کون تھا؟ ہمراہ کے معنی ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون تھا؟ جواب، اس سفر میں آپ علیہ السلام کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ جب بھی کوئی پتھر آپ کی طرف آتا تو وہ کوشش کرتے کہ وہ پتھر آپ کے بجائے ان پر گرے، آپ کے بجائے ان پر گرے۔ زید بن حارثہ کا تمام سر زخمی ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے بدن مبارک سے اس قدر خون بہا کہ نعلین پاک خون سے رنگین ہو گئے، یعنی جوتے جو پہنے ہوئے تھے۔ سوال، طائف سے واپسی میں آپ علیہ السلام نے کون سی تاریخی دعا کی تھی؟ طائف سے واپسی میں آپ علیہ السلام نے کون سی تاریخی دعا کی تھی؟ جواب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں پہنچے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مشرکین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک آسمان کی طرف اٹھائے اور پکارا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوائی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی عدو بعید یحجمنی ام الی صدیق قریب ملکتہ امری ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالیہ غیر ان عافیتک اوسع لی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی کی اور لوگوں میں بے توقیر بے عزت ہونے کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی بے بسوں کا مددگار ہے، مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کسی غضبناک اور ترشرو جس کا چہرہ بگڑا ہوا ہو، یعنی جو بد مزاج ہو، جس کا مزاج صحیح نہ ہو، ترشرو دشمن کی طرف یا کسی دوستی کی طرف جس کو تو میرے امور کے معنی امر کی جمع ہے، اس کے معنی ہے کام، میرے امور کا مالک بنائے گا۔ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کہیں بھی کی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث صد سہولت۔ اگر آپ مجھے عافیت اور سلامتی عطا فرمائیں گے تو اس میں میرے لیے ہر کوئی سہولت ہے۔ سوال، اس باغ میں آپ علیہ السلام پر کس نے ایمان لایا؟ جواب، یعنی اس باغ میں، کس باغ میں؟ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں۔ جواب، یہاں نینوا کا رہنے والا ایک غلام اداس رہتا تھا، اس نے آپ علیہ السلام کو نشانات نبوت سے پہچانا اور بے اختیار آپ کی آنکھوں، پیشانی اور پیروں کو بوسہ دیا اور آپ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ سوال، آپ علیہ السلام پر پوری زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن کون سا گزرا ہے؟ جواب، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر کیا احد سے بھی سخت دن گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت دن مجھ پر وہ دن گزرا ہے جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل کے بیٹے پر پیش کیا۔ میں وہاں سے نہایت غمگین اور رنجیدہ واپس ہوا، انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔